کھانا، بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا ان کے لیے منتخب کیا۔ اور ان کھانوں میں عموماً بہار کے لوگ چاول کھاتے، بھات کھاتے، اتر پردیش کے لوگ روٹی کھاتے۔ زیادہ طور پر اگر کوئی سوال کرنے والا بہار کے ہوں گے، اس ندول بستی کے ہوں گے، تو حضرت قاری صاحب نے کہا ہوگا کہ تم دوپہر اور رات کو چاول ہمیشہ کیوں کھاتے ہو؟ تمہاری عمر 32 سال ہو گئی اور 32 سال میں تم نے کم سے کم 28 سال سے تم چاول ہی کھا رہے ہوگے، کبھی اینٹ پتھر کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اینٹ پتھر بھی کھا لیا کرو۔ تو وہ بندہ خاموش ہو گیا۔ تو یہ ضرورت ہے۔ رحمت للعالمین پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، رحمت للعالمین کے اندر ہم لوگوں کو کیا پیغام ملتا ہے، انسانوں کو، منشیہ کو اس دنیا کے اندر، وہ ہماری ضرورت ہے جاننے کا، بیان کرنے کا، سننے اور سنانے کا۔ جب تک ہم بیان نہیں کریں گے، سنائیں گے نہیں، جس پر ہم عمل نہیں کریں گے، تو پھر ہمارا اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجنے کا مقصد فوت ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ آج ہماری شریعت کے احکامات کو، محمد رسول اللہ کی آمد کو کیا کہتے ہیں؟ آج کے دور میں فسطائی طاقت، اسلاموفوبیا، شریعت کی بات اگر آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شریعہ قانون والے، محمد رسول اللہ کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جہادی نبی کو ماننے والے، حضرات صحابہ کرام کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگجو لوگوں کو ماننے والے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی تاریخ کو، آپ اپنی شریعت کو، آپ اپنے نبی کے مقام اور مرتبے کو لوگوں کے سامنے نہیں پیش کریں گے، بیان نہیں کریں گے، تو پھر آپ کی شریعت کو غلط طریقے پر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہ جائیں گے، مصلحت کے نام پر خاموش ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس ملک میں کی اجازت، آپ کو اپنی بات رکھنے کی اجازت، آپ کو اپنے دھرم کی اچھائی کا پرچار کرنے کی پرمیشن اور الاؤ۔ وہ کچھ وقت تو 50 کروڑ روپے کا فرضی وعدہ دکھا کر عمر گوتم کی طرح، مفتی جہانگیر کی طرح، حضرت مولانا کلیم الدین صدیقی صاحب کی طرح وہ جیل میں ڈالنے کی کوشش کریں، لیکن وہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ کریں گے مگر آپ کو بولنا ہوگا، آپ کو اپنی تاریخ رکھنی ہوگی، آپ کو اپنی شریعت کا، اللہ کا منشا کیا ہے اس دنیا کے اندر، وہ چیز کھول کھول کر بیان کرنا ہوگا۔ اگر ہم مصلحت کے نام پر اپنی زبان بند رکھیں گے، اگر ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم اپنی شریعت اور اللہ کے فرمان، اللہ کے نبی علیہ السلام کے احادیث مبارکہ کی تعریف اور ان کا مقصد لوگوں کے سامنے نہیں پیش کریں گے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ شریعہ قانون والے۔ ٹی وی کی چینلوں پر ڈیبیٹ کی جاتی، ارے یہ تو شریعہ قانون والے، یہ تو نبی والے، یہ محمد والے ہیں، یہ لڑاکو صحابہ والے ہیں، صحابہ کی بات کرتے ہیں، شریعہ قانون کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے، یقین کے ساتھ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ they don't know what is the meaning of شریعہ۔ شریعت کا مطلب کیا ہے، شریعت کہتے کس کو؟ اسی لیے ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر تمہیں شریعت کو سمجھنا ہے، اگر تمہیں قانون اللہ کو سمجھنا ہے،
تو ایک بات ذہن میں بٹھا لو، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ کا کوئی فرمان دھرتی پر بسنے والے انسانوں کے اوپر بوجھ نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی فلاح اور اس کی نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قانون کو قرآن کی شکل میں اس دنیا کے اندر 23 سال کی قلیل مدت میں اتارا۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ لوگ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں۔ ہم نے بھی آپ لوگوں کے سامنے منتر کا ایک شلوک پڑھا، شریمد بھگوت گیتا کے اندر یہ بات کہی گئی، دھرم چھیترے کرو چھیترے سمویتا یوتسوہ مامکا پانڈوا شی سنجیہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پڑھنے کی ضرورت۔ مجھے عنوان دیا گیا تھا غزوہ محمد الرحیق المختوم، کتاب ہمارے سامنے مولانا مبارک پوری صاحب کی، اہل حدیث عالم ہیں، مگر کتاب الرحیق المختوم سیرت کی بہت جامع کتاب میرے پاس اب بھی میرے ٹیچی کے اندر بیگ کے اندر یہ کتاب، یہ الرحیق المختوم اور ایک گیتا، آپ کو یقین نہ ہو تو میں دکھاؤں گا پروگرام کے بعد، رکھا ہوا یہ دونوں کتابیں رکھی ہوئی۔ اس کے اندر تقریباً 27 غزوات کے بعد کہے گی، آپ علیہ السلام 27 غزوے میں جنگ میں شریک ہوئے، سریہ کی تعداد 47 یا 48 بتائی گئی، اختلاف ہے مختلف فی روایات۔ تو بات کہی گئی جہاد کی، جنگ کی، محمد کے تعلق سے، تو ہم نے قرآن کو یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم۔ قتال کی بات کہی گئی ان آیتوں کے اندر۔ ان کی تفسیر پڑھنے کے بعد پھر ہم نے کوشش کی کہ ذرا دیکھتے ہیں کہ گیتا اور رامائن مہا بھارت گیتا میں کہاں کہاں پر لکھا ہے جنگ۔ جیسے گیتا کو ہم نے کھولا، پہلے بھی ہم نے مطالعہ کیا، پڑھا تو ذہن میں بات نہیں تھی، لیکن جب پہلے ادھیائے کے پہلے اس شلوک کو ہم نے پڑھنے کی کوشش کی شروع سے کہ بالاستیعاب پڑھنا ہے، ہم کو پورے گیتا کے 18 ادھیائے کو پڑھنا ہے۔ جب دیکھا تو پہلا منتر، پہلا شلوک، دھرم چھیترے کرو چھیترے سمویتا یوتسوہ، ہمارے قرآن کی پہلی آیت سورہ فاتحہ کے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ پوری سورت میں ایک دعا ہے، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہیں پر بھی جنگ کی، لڑائی کی، فساد کی بات نہیں کہی گئی، مگر شریمد بھگوت گیتا کا پہلا شلوک، پہلا منتر، پہلے ادھیائے کا پہلے منتر کا پہلا ورڈ دھرم چھیترے کرو چھیترے سمویتا یوتسوہ، جنگ کی بات کہی گئی پہلے لفظ سے، اور اس کے ایکسپلینیشن، تعریف میں یہ بات کہی گئی، اس کے ڈیفینیشن میں، جب اس کی تفسیر، جب اس کے اندر انہوں نے ویکھیا کیا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گیتا مہا بھارت کا ایک حصہ ہے، اور مہا بھارت کو روک سکتے تھے شری کرشن جی، ارجن کو منع کر سکتے تھے مہا بھارت کے میدان میں، لیکن انہوں نے منع نہیں کیا، کیونکہ بعض مواقع میں جنگ ہونا ضروری ہوتا ہے، ملک کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بھارت کو، اگر چین یا پاکستان یا کوئی دوسرا ملک اگر آپ پر چڑھائی کرے، جیسے کہ گالوان گھاٹی پہ ابھی چائنا قبضہ کیا ہوا بیٹھا، تو ان کو ڈر دکھانا، ان سے جنگ کرنا، اپنی ملک کی زمین کو واپس کرنا، یہ ضروری ہے۔ جنگ سے آدمی کی مینٹلی، یہ دماغی توازن اسٹرانگ ہوتا۔ آپ کو یاد نہیں ہوگا، انگلینڈ کی تاریخ پڑھیے، پہلے ورلڈ وار کے وقت میں وہاں پر سوسائڈ کے بہت زیادہ واقعات ہوتے تھے، لیکن جب پہلی جنگ شروع ہوئی پوری دنیا کے تعلق سے، تو اس جنگ کے بعد سوسائڈ کے واردات کم ہوئے، کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو پورے گاؤں کے، پورے سماج کے، پورے علاقے کے لوگ متفکر ہو جاتے،
ذہن پر بوجھ بڑھ جاتا ہے، محنت کرنے لگتے ہیں، دعائیں کرنے لگتے ہیں، اور شیطان سے بچنے اور ان سے مقابلہ کرنے، فائٹ کرنے کی تدابیر اختیار کرنے میں لگ جاتے۔ اس لیے بعض مواقع پر جنگ ضروری ہے۔ شری کرشن جی نے اس لیے ارجن کو منع نہیں کیا، بلکہ ارجن کو کہا کہ اٹھاؤ ہردے دور بلیم شدرم، کہ آج تم ذلیل، آج تم نپنسکتا کو مد اختیار کرو۔ اسی پہلے ادھیائے کے تیسرے منتر کے اندر کہا گیا کہ تم اٹھاؤ تلوار کو اور تم اپنے سواری کے پیچھے حصے میں چھپ کر بیٹھے ہو، آگے آؤ، آگے مقابلہ کرو ان لوگوں سے قتال کرو، ان لوگوں سے جہاد کرو، تبھی زمین کے اوپر انتی ہوگی، تبھی زمین کے اوپر وردی ہوگی۔ میں ادھر نہیں جانا چاہتا، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ بسا اوقات ہم لوگوں کے نہ بولنے کی وجہ سے ہم پر اعتراضات کر دیے جاتے، انہی جہاد کی وجہ سے، انہی غزوات کی وجہ سے محمد الرسول اللہ کو بدنام کیا جاتا ہے، اور اسی جہاد کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ شریعہ قانون والے تھے، محمد الرسول اللہ تو جہادی تھے، محمد الرسول اللہ تو ظلم کے احکامات نافذ کرتے تھے۔ ایک بھی فرمان دکھا دیا جائے، ایک بھی آرڈر دکھا دیا جائے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں کو مجبور کیا ہو، اس پر انسانوں پر ظلم و زیادتی کی گئی ہو، اس حکم کے ذریعے سے زندگی بھر کے لیے اسلام سے اپنے دامن کو صاف کر لو، لیکن وَلَن تَفْعَلُوا to the day of judgment you can't، نہیں پیش کر سکتے آپ۔ میرے بھائیو، تمہیدات کی بات چل رہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بتایا جائے، سنایا جائے یہ آیت، اس کے تفاسیر ان ٹی وی کے اینکروں کو جو نہیں جانتے ہیں، جو رحمت للعالمین کے معنی اور مطالب نہیں جانتے ہیں، ہم اور آپ بھی نہیں جانتے ہیں مکمل، ہم اور آپ کیا بتائیں گے انہیں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پورے جہان کے لیے، پوری کائنات کے لیے مرسی بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا۔ کیسے رحمت بنا کر بھیجا؟ آپ علیہ السلام کو دنیا کے اندر اللہ نے قرآن میں کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محمد میں رب العالمین ہوں لیکن آپ رحمت للعالمین ہو۔ We have sent you not but as a mercy for all creatures of the world، پوری دنیا کے مخلوقات کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا جا رہا۔ یہی نہیں، یہ کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ ہے محمد الرسول اللہ کی زندگی کے اندر۔ We have indeed in the messenger of Allah a beautiful character، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد آپ بلند پائے پہ ہیں، اخلاق اور کے معیاری اعتبار سے آپ سے آگے کوئی نہیں۔ You an exalted of a character، آپ سے آگے کوئی نہیں۔ پڑھو بائبل کو اٹھا کر، الزام لگانے سے پہلے محمد الرسول اللہ کی زندگی کو 23 کے 23 27 کے 27 غزوات کیا دیکھ لیے کہ محمد رسول اللہ تو شریعہ قانون والے تھے جی، شریعہ قانون والے۔ شریعہ قانون نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، سود سے بچانا، چغل خوری سے بچنے کی تلقین کرنا، زنا سے ماں باپ زنا سے بچنے کی تلقین کرنا، نماز کی کثرت سے پابندی کرنا، اپنے اہل و عیال کی نگرانی کرنا، گناہوں سے بچنا، عورتوں کو پردے میں لانا، بچوں کی تلقین کرنا، شریعہ قانون اس کو بولتے۔ میاں بیوی کے بیچ میں ازدواجی زندگی کیسی ہونی چاہیے، محمد الرسول اللہ کی پوری اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کریم نازل، سورہ تحریم نازل کر دی گئی۔ اس تعلق سے کئی مقامات پر ازدواجی زندگی کیسے ہونے چاہیے، شریعہ قانون اس کو بولتے ہیں۔ جس کو من میں آتا ہے وہ تو شریعہ قانون والے ہیں۔ بھارت کے اندر طلاق کو ختم کرنے کی بات آئی تو کچھ لوگ تو اچھل کر بولنے لگے کہ کیوں مولانا امیر شریعت مرحوم اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، کیوں دین بچاؤ دیش بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں۔
یہ شریعہ قانون کو کیوں تھوپنا چاہتے ہیں؟ یہ تھوپنا نہیں چاہتے ہیں جاہل مطلق۔ اس شریعہ قانون پر عمل کر لو گے، پنڈت نارائن چندر پال کی تاریخ اٹھا کر پڑھو، اس نے یہ بات کہی ہے، اگر آج بھی شریعہ قانون پر عمل ہو جائے، اگر آج بھی قرآن کے الف سے لے کر من الجنت والناس کے سین پر تک اگر دنیا کے انسان عمل کر لے، اگر خصوصاً مسلمان عمل کر لے، تو 10.5 ارب انسانوں کا دھرم یہ اسلام ہو سکتا ہے آج بھی، اور پوری مانو جاتی کا کلیان اگر کسی پلیٹ فارم سے ہو سکتا ہے تو وہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی یہ کتاب کیوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قرار دیا گیا۔ لیکن کیا کہتے ہیں جناب؟ پیٹ میں درد ہوتا ہے لوگوں کے، بولیں گے جی، کیونکہ کچھ راج نیتاؤں کو سامنے لا کر رکھنا، انہیں اسٹرانگ کرنا۔ محمد رسول اللہ کو کیوں رحمت للعالمین کہا جاتا؟ وائی، کس وجہ سے کہا جاتا محمد رسول اللہ کو؟ کسی بھی زندگی کو دیکھ لیجئے، محمد رسول اللہ کی زندگی کی کسی بھی پہلی نبوت سے 40 سال کی نبوت سے پہلے 40 سال کی زندگی دیکھ لیجئے، آپ علیہ السلام کی کس انداز کی رہی۔ آپ کی پیدائش ہوتی، آپ کا جنم ہوتا کہاں پر؟ قبیلہ قریش میں۔ خاندان کون سا تھا؟ خاندان بنو ہاشم کا تھا، اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب نہیں۔ آپ اس کتاب میں پڑھیے، انہوں نے شاید کہیں تھوڑی سی تفسیر بیان کی ہے، ورنہ ڈیٹیل سے پڑھنا ہے تو تاریخ اسلام حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھی، اس میں لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ کے دادا کو عبد المطلب، ان کا نام ریل میں کیا تھا؟ عبد المطلب نام نہیں تھا آپ کے دادا کا، آپ کے دادا کا اصل نام شیبۃ الحمد تھا۔ عبد المطلب ان کے آپ علیہ السلام کے جو دادا کے چچا جو تھے، عبد المطلب کے جو چچا تھے ان کا نام تھا عبد المطلب کے ابا کا نام ہاشم تھا، اور ہاشم اس لیے کہا گیا چونکہ وہ آنے والے حاجی حج کرتے تھے پہلے بھی محمد رسول اللہ کی آمد سے پہلے، تو وہ سرید بنا کر کھلاتے تھے، گوشت کے شوربے میں روٹی توڑ کر ڈال دیجئے، کچھ دیر چھوڑ دیجئے، کھانے میں بڑا لذیذ ہوتا ہے، اس کو سرید بولتے ہیں، ہم لوگ مدرسے میں بہت کھاتے تھے۔ تو یہ توڑ کر کھلاتے تھے، توڑنے والے کو ہاشم، تو سب سے پہلے سرید بنا کر لوگوں کو حاجیوں کو کھلاتے تھے، جس لیے ان کو ہاشم کہا گیا۔ وہی گھرانہ ہے، قبیلہ قریش ہے۔ ایک مرتبہ سفر میں گئے مدینہ المنورہ، یاد رکھنا میرے نوجوانوں، آؤں گا آپ کے پاس بھی، ابھی آپ کی ہسٹری اور اتہاس کیا رہی۔ میں 2 گھنٹے بیان کرنے کے موڈ میں آج ہوں، آدھا گھنٹہ شاید گزر چکا، میں 1.5 گھنٹہ بولوں گا، میں نوجوانوں کی تاریخ کے اوپر بولوں گا کہ آپ کی جوانی صرف اس وقت 25 سال کی جوانی، یا آپ کا سوشل میڈیا، یہ واٹس ایپ یونیورسٹی، فیس بک کالج اور آپ کا انسٹاگرام اسکول میں اپنا ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ محمد بن قاسم بنو، محمد فاتح بنو، 22 سال کی عمر میں پورے قسطن دنیا کو فتح کیا تھا۔ کتنے سال کی عمر میں حضرت علی اسلام لائے تھے؟ ماتر 11 سے 12 سال کی عمر میں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ علی جاؤ اپنے ابا کے پاس اور ان سے اجازت مانگو، مشورہ کرو کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی کا جواب کیا تھا میرے نوجوانوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں کیوں سوال کروں، میں کیوں پوچھوں گا اپنے ابا سے، خواجہ ابو طالب سے کیوں پوچھنے جاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں؟ and your father، وہ تمہارے باپ ہیں، ان سے پوچھنا ہوگا تمہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک بات بتائیے، جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میرے ابا سے پوچھ کر پیدا کیا تھا مجھے،